اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے محترم بزرگ اکرام، سامعین اکرام، عزاداران فرزند علی و بطول، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نواس رسول دل بند بطول سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام کی جمعہ کے روز 61 ہجری میدان کربلا میں پڑھی جانے والی نماز۔ طلوع فجر کے بعد جنگ کی ابتدا کی گئی اور مسلسل جنگ ہوتی رہی۔ حسین ابن علی کے پاکیزہ اصحاب اپنی جانوں کو حسین ابن علی کے اوپر نچھاور کرتے رہے۔ جیسے ہی سورج سر سے ڈھلا تو ابو ثمامہ سیداوی نے آگے بڑھ کر مولا مظلوم کربلا کی خدمت میں عرض کی کہ اے مولا، جام شہادت نوش کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ تو یہ سن کر مولا مظلوم کربلا نے اسے دعا دی کہ جعلک اللہ من المصلین، اے ابو ثمامہ سیداوی، اللہ تعالیٰ تیرا شمار نماز گزاروں میں کرے۔ اور مولا مظلوم کربلا نے عمر سعد کی طرف پیغام بھیجا کہ اب جنگ روک دو، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور نماز کی ہمیں مہلت دے دیں۔ اور یہ سن کر اس نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نماز کی مہلت اصلاً آپ کو دینا ہی نہیں چاہتے۔ نماز جماعت کی حفاظت کے امور سعید بن عبداللہ اور زہیر قین نے سنبھال لیے۔ ادھر سے زہرا کے لال نے نماز ظہر ادا کرنے کے لیے امامت کے فرائض انجام دیے، اور وفا اور باصفا صحابہ کرام نے مولا مظلوم کربلا کے اقتداء میں نماز ظہر پڑھنا شروع کر دی، اور سعید بن عبداللہ اور زہیر قین آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دشمن کی طرف سے ہر آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ لیتے ہیں۔ اس نماز ظہر کو زہرا کے لال نے میدان کربلا میں نماز خوف میں تبدیل کر کے 2 رکعت بطور قصر ادا فرمائی۔ یہ بات مسلم ہے کہ جب تک زہرا کے لال کے اصحاب اور انصار میں سے کوئی ایک فرد بھی باقی تھا تو کسی میں یہ جرت نہ تھی کہ وہ زہرا کے لال کو زخمی کر سکے۔ یعنی جو حسین ابن علی نے میدان کربلا میں ظہر کی نماز ادا فرمائی تھی، اس وقت آپ بالکل زخمی ہی نہیں تھے۔ بعض متعصب مزاج ان پڑھ علماء کرام یہ راگ الاپتے ہوئے سوشل میڈیا پہ دکھائی دے رہے ہیں کہ نماز کی صحت کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور وضو کے لیے پانی کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب حسین ابن علی کے پاس بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں تھا تو پھر آپ نے وضو کس پانی سے کیا ہوگا؟ یہ بات یاد رکھو کہ شریعت مقدسہ میں وضو کے بدلے تیمم کا حکم دیا گیا ہے کہ جب پانی نہ مل رہا ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھو۔ اور اسی طرح حسین ابن علی اور ان کے پاکیزہ اصحاب نے بہتی ہوئی نہر فرات کے کنارے پر کربلا کی گرم ریت کے ساتھ تیمم کر کے نماز ظہر کو ادا کیا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حسین ابن علی کی نماز کس طرح صحیح ہو سکتی ہے کہ جب کہ آپ کے بدن پر زخم تھے اور زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں ان صاحبان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جب زخم کا خون رک نہ رہا ہو تو وہ خون معاف ہے اور اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے؟
تو جب ایک عام آدمی کے جسم کا خون نہ رک رہا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے، تو وہ عظیم محسن خیرات حسین ابن علی، جس نے اپنا سب کچھ اسلام کی بقا اور اسلام کی سربلندی کی خاطر کٹوا کر اور لٹوا کر اس دین مبین کو حیات بخشی، اگر وہ خون کی حالت میں نماز پڑھ لے تو کون سی کباہت لازم آتی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کے جسم پر زخم تھے جن سے خون بہ رہا تھا، حسین ابن علی کی نماز میں اشکال ہے، میں ان مفتی صاحبان سے پوچھتا ہوں نبی کریم کی اس نماز کے بارے میں آپ کیا فتویٰ صادر فرمائیں گے جو انہوں نے صحابہ کرام کو نماز بیٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی، اور صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھی تھی، جبکہ آپ اس وقت زخمی حالت میں تھے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو چکے تھے، آپ کا چہرہ زخمی ہو چکا تھا، آپ کا بدن اور آپ کا لباس خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ یہ اہل سنت حضرات کی معتبر کتاب ہے سیرت ابن ہشام، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 50 ہے۔ یہ لکھتے ہیں قال ابن ہشام وذاکر عمر مولا غفرہ کے غلام عمر کہتا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی ظہر یوم احد قائدا من الجرح الی اصابتہ، کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے دن زور کی نماز زخموں کی تاب نہ لانے کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھی، وصلی المسلمون خلفہ قعودا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں زور کی نماز بیٹھ کر پڑھی۔ آپ اب کیا فرمائیں گے کہ پیغمبر اعظم زخمی حالت میں ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، آپ کا لباس مبارک خون میں لت پت ہو چکا ہے، جسم لہولہان ہو چکا ہے، اس کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اسی لیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔